لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهاديين المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم الظلم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. صلوات الله. اللہ رب العزت قرآن مجید کے سورہ آل عمران کی 96 نمبر آیہ کریمہ ہے. نوجوانان اور عزاداران امام حسین مظلوم، جس کا ہم سال بھر انتظار کرتے ہیں، محرم الحرام کا، جب شروع ہوا تو ایسا لگ رہا ہے کہ بہت ہی جلدی تاریخیں گزر رہی ہیں. شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی چیز اچھی ہو تو اس کو آفرین و تحسین اور تشویق کے لیے، شوق کے لیے بھی بیان کرنا چاہیے تاکہ لوگوں میں اور شوق پیدا ہو. آج کا جو کلام ماشاءاللہ جناب قاسم علیہ السلام پر جو پڑھا گیا ہے، جس بچے نے پڑھا ہے ماشاءاللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. پروردگار توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ماں باپ کو ایسی اولاد کے لیے ایک بہترین مستقبل اور روشن مستقبل پروردگار عطا فرمائے، ولایت آل محمد میں سرشار فرمائے. ایک ذرا صلوات پڑھیں باوز ولد محمد آل محمد. یہ دعائیں بڑی مستجاب ہوتی ہیں. آپ کا مل کے صلوات پڑھنا اہل بیت طاہرین پر، اور اس میں ایک ارادہ کر لینا، صرف اور صرف آپ یہ نیت کر لیں کہ جس وقت آپ صلوات پڑھ رہے ہیں اور آپ کے قصد اور ارادے میں ہو کہ فلاں فلاں مریض جو ہماری نظر میں ہے انشاءاللہ انہیں شفا مل جائے، تو خالی صرف ایک صلوات نہ جانے کتنوں کو شفا مل جاتی ہے اور کتنوں کے نصیب واہ ہو جاتے ہیں. اللہم صلی علی محمد. تو چونکہ وقت نہیں ہوتا تفصیل میں دعائیں کرنے کا، اس لیے میں
ابتداً ہی کچھ جملے جو ہیں میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، چونکہ دور و دراز سے میرے پاس میسیجز اور پیغام آ رہے ہیں کہ ضرور دعا میں یاد رکھا کریں. تو یہی سب سے بڑی دعا ہے آج کل کے جس سے ہم لوگ گزر رہے ہیں. پروردگار جلد از جلد اس وائرس اور کووڈ کو انہی کی طرف پلٹا دے جنہوں نے پھیلایا. سمجھتا ہوں اس سے بہتر کوئی دعا نہیں ہو. تو جلد از جلد دنیا انسانیت کو پروردگار نجات عطا فرمائے اور امن عالم میں سکون عطا فرمائے. یقین مانیے یہ کوئی منہ دیکھی بات نہیں ہے. عزاداری کے عنوان سے، ورنہ یہ حالات جو ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے مجلسیں کر رہے ہیں اس وقت، آپ سے میں پوچھتا ہوں خود پاکستان کے اندر جو پوری دنیا میں ہم لوگ جاتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، مگر عزاداری کے عنوان سے اور خطابت کے عنوان سے جو زمین سازی پاکستان کے اندر ہوئی ہے ماشاءاللہ سے، فضائل سننے کا ڈھنگ، طور طریقہ، عزاداری کے فرامین، یہ چیز دنیا میں جا کے پھر ملتی نہیں ہے. لکھنؤ سے عزاداری چلی ہے، وہ ایک اپنے مقام پر ہے. دلی کا طرز ہے وہ اپنے مقام پر ہے. بمبئی کا، کلکتے کا ایک الگ ہے. کراچی ہے وہ اپنے مقام پر ہے. وہ اتنا جو ہے مجمع پنجاب کا جو ہے لاہور میں چلے جائیں، اس کا طرز جو ہے وہ ایک الگ ہے. تو عزاداری کا جو لطف ہے، عزاداری کا جو مزہ ہے، اس کا بھی ایک مزہ ہے نا، باقاعدہ ایک کیف ہے، ایک سرور ہے، ایک عشق ہے، جسے آپ باقاعدہ محسوس کرتے ہیں کہ دنیا میں کسی بھی جگہ آپ چلے جائیں، مگر آپ کو وہ جگہ، اس جگہ پہ بیٹھنا، اس عدالت کا سننا، یہاں سے لے کے وہاں جانا، دوسرے مقام پر سننا، رات بھر گردش کرنا، اور ایک آزادی. ابھی ہمارے سر پہ تو یہ سوار ہوتا ہے نا کہ تھوڑی سی بھی مجلس اور فضائل لمبے ہو جائیں تو آپ سب کے چہرے جو ہے نا وہ اترنے لگتے. لاک ڈاؤن کا ٹائم ہے، مولانا کو کیا پتہ نہیں ہے اس بات کا. تو ٹائم کا لحاظ ہمیں بہت زیادہ کرنا پڑتا ہے، اور ظاہر ہے یہ مسائل آج کل یہی نہیں ہے بلکہ یونیورس پرابلم ہے. تو اس لیے ہم دعا گو ہیں، اور اپنے اس وطن کے حساب سے بھی اگر سکون اور امن ہو جائے تو ہمیں دنیا میں کسی گوشے میں جانے کی ضرورت. بہت بڑا جملہ کہہ گیا نا جسے آپ نے ہضم کر لیا، سروں سے گزر گیا. اگر ہمیں اپنے وطن میں ہمارے حقوق صحیح معنی میں امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ، ہمیں آزادی کے ساتھ مل جائیں تو ہمیں دنیا کے کسی بھی گوشے میں ضرورت نہیں ہے. اذا صلوات تو پڑھیں مل کے محمد آل محمد کو. توافق ہے، موافقت کر رہے ہیں آپ میری اس بات کی؟ قرآن مجید کی مسلسل آیت اور آپ کے اذہان عالیہ اور مطہر اور پاک و پاکیزہ ذوق سماعت کی خاطر فضائل کے باب اور اس میں ہم آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ان مطالب کی طرف بھی کہ جو کل سے پیوستہ ہو جائیں. بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پہلا گھر کہ جس کو پوری کائنات کے لیے باعث برکت اور باعث ہدایت بنایا. آج سوال صرف اتنا ہے کہ کیا صرف اور صرف ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے خانہ کعبہ کو بنایا ہے، یا اور کچھ چیزیں بھی ہدایت کے لیے؟ اتفاق سے ابھی نماز جماعت کے بعد جب میں اپنے کمرے میں پہنچا اور قرآن لے کے بیٹھا تو بڑی عمدہ چیز میرے سامنے آ گئی. اگر اجازت دیں تو میں انشاءاللہ چونکہ کنجوسی نہیں کرتا، جو چیز عطا ہوتی ہے وہ میں آپ کی خدمت میں جھولی میں ڈال دیتا ہوں. اللہم صلی اللہ علیہ. ہاں مگر شرط ہے کہ بالکل سنیں گے آپ اسی طریقے سے جو غدیری تعلق ہے نا. صلی اللہ علیہ محمد وعلی. تو کیا ہدایت کا تعلق جو ہے، چونکہ آج اسی کے اوپر ہے سد باب، ساری رکاوٹیں اسی کے اوپر ہیں کہ پیغمبر ختمی مرتبت کے بعد کس کو مانا جائے، کس کو تسلیم کیا جائے، بعنوان ہادی، بعنوان امام، بعنوان رہبر، بعنوان خلیفہ، بعنوان جانشین، بعنوان وزیر، بعنوان وسیع. کس کو مانا جائے؟ بنا لیا جائے یا بنے بنائے کو مانا جائے، یا جس نے پروردگار نے پہلے سے اعلانات فرمائے، جہاں رسالت کا تعلق سامنے کھڑا ہے کہ اگر اسے پیغام کو نہ پہنچایا تو گویا آپ نے کار رسالت انجام
نہیں دیا. تو ہدایت کے مرحلے میں کتنی چیزیں ہیں, میں باقاعدہ نشاندہی کر کے لایا ہوں آپ کی خدمت میں, اسی لیے میں نے پرچہ بھی اوپر ہی رکھا ہے. بڑی عمدہ آیات جو ہیں وہ میرے سامنے نشاندہی ہوئی, اور ایک ہے خانہ کعبہ جس کے لیے مسلسل ہم آپ کی خدمت میں یہ آیت تلاوت کر رہے ہیں. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. ہے خانہ کعبہ, ہے چہار دیواری, ایک پر نالا, چھت ہے, سقف ہے, ایک طرف حجر اسود لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. اور اسی کے طواف میں بہت بڑی بات کہنا جا رہا ہوں, ہمارے اہل تشیع پر اور ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کیا جاتا ہے کہ یہ جناب یہ کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, اور جناب یہ قبور پہ بھی جاتے ہیں, اور یہ وہاں پر بھی جو ہے ہاتھ اٹھا کے کچھ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اصل میں مسئلہ کیا ہے, پڑھوں گا میں اشاروں میں, تفصیل میں آپ سمجھیے گا. ہم لوگ باقاعدہ اپنے آباء و اجداد مومنین مومنات کو فاتحہ میں یاد کرتے ہیں, اور اس لیے یاد کرتے ہیں کہ ہمیں سلسلہ نسلن بعد نسلن آباء و اجداد کا نام بنام شجرہ یاد ہوتا ہے. ہائے ہائے ہائے, توجہ کریں گے. چونکہ ہمیں پتا ہے یہ زید فلاں کا بیٹا, وہ فلاں کا بیٹا, وہ فلاں کا بیٹا, یہ محترمہ فلاں کی بیٹی, وہ فلاں کا, سلسلہ ہمیں معلوم ہوتا ہے, اور پھر ہمیں وسیلہ بھی پتا ہے. تو چاردہ معصومین کا وسیلہ دے کے ہم ثواب باقاعدہ پہنچا دیتے ہیں. اب جن کا سلسلہ ہی بالکل معلوم ہی نہیں ہے, اندھیرے کی پیدائش, انہیں ہمیں فاتحہ تک پہ اعتراض ہوتا ہے. توجہ کریں کہ یہ کیوں ہوتا ہے, ایسا کیوں پڑھا جاتا ہے, قبور کی طرف کیوں جاتے ہیں. اب ان کے لیے جواب سنیے, ان بچوں کے لیے جو کبھی یونیورسٹی میں, دانشگاہ میں, کالجز میں پریشان ہو جاتے ہیں, سوال آتے ہیں سامنے, تو ان کو آپ بہترین جواب دیجئے. خانہ کعبہ مانتے ہو بیت اللہ کو؟ کہ اللہ کہ ہاں بالکل مانتے ہیں. دنیا کے سارے مسلمان ایک لباس میں جاتے ہیں, صرف اور صرف دو کپڑے سفید, ایک اوپر اور ایک نیچے تہمت کی طرح. کتنے ہی مالدار ہوں آپ اور کتنے ہی سائل اور فقیر ہوں, انہی دو کپڑوں میں آنا ہے, یہی باندھنے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ کوئی پہچان نہیں ہوگی, رنگ روپ اپنی جگہ چھوڑ کے آنا. دونوں کے دونوں سفید ہوں گے, مالدار بھی, کالا بھی, گورا بھی, مجتہد بھی, فقیہ بھی, مفتی بھی, وکیل بھی, جج بھی, کوئی بھی آئے وہ انہی دو ٹکڑوں میں ہوگا, سفید ہی کلر ہوگا. ہر ایک کی زبان پر ایک ہی چیز ہوگی, اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. لیکن یہ جو طواف کر رہے ہیں آپ, یہ طواف قسم کھا کے بتائیے آپ صرف اور صرف خانہ کعبہ کا کر رہے ہیں یا ہجر اسماعیل بھی اس کے اندر ہے؟ بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں قسم خدا کی, اسے آسان مت لیجئے گا. یہاں پر بہتیرے انبیاء دفن ہیں, یہاں پر کوئی بی بی خاتون دفن ہیں, یہاں پر جناب اسماعیل دفن ہیں. کیا کہیے گا مفتیان کرام, حافظان کرام, اس کو نکالیے نا بیچ میں سے, اور صرف خانہ کعبہ کا طواف کیجئے. یہ آپ ہجر اسماعیل کو درمیان میں کیوں لے کے چل رہے ہیں, یہ طواف کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے یہ تو کوئی بات نہ ہوئی, ادھر آئے تو آپ پہ اعتراض شروع کرتے ہیں, ادھر جاتے ہیں تو پھر ہم جیسے ہو جاتے ہیں. آپ توجہ فرما رہے, قبور ہیں کہ نہیں درمیان میں, قبریں موجود ہیں. یہ میں اس لیے جواب دے رہا ہوں کہ جب کبھی کوئی انسان چہلم کے بہانے نجف اشرف یا کربلا پہنچ جاتا ہے اور وہ عزاداروں کو دیکھتے ہیں باقاعدہ کہ وہ ادھر سے ادھر طواف کی شکل میں لگے رہتے ہیں, تو ہم پر یہ اعتراضات ہوتے ہیں باقاعدہ, نیٹ ورک بھرے پڑے ہیں باقاعدہ اعتراضات سے. ان کا ایک بہترین جواب, خانہ کعبہ کا طواف کوئی بھی دنیا کا مسلمان کسی بھی گوشے کا ہو, جب تک وہ ان قبور کے ادھر ادھر طواف نہیں کرے گا اس وقت تک اس کا طواف نہیں ہوتا. تو آپ پہلے اپنی اصلاح کر لیں, بعد میں دوسروں پر اعتراض کریں گے. صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد پر. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو خانہ کعبہ ہدایت کا ذریعہ ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا, ہدایت کرتا کتنے دن ہے یہ دیکھیے, آپ ویسا کاؤنٹ کیجئے گا. حج میں چند دن ہوتے ہیں, اتنے دن میں وہ پورا میسج دے دیتا ہے خانہ کعبہ. اب وقت نہیں ہے ورنہ تو میں تفصیل میں جاتا آپ کو, اور پورا مذہب جعفری آپ کے سامنے حج بیت اللہ سے ثابت کر سکتا ہوں, اور ساری عزاداری اسی حج بیت اللہ سے ثابت کر سکتا ہوں جو اپنے ٹاپک میں ہے باقاعدہ, اپنے موضوع میں ہے.
لیکن کچھ نہ بیان کر کے میں صرف اشاروں میں جا رہا ہوں تاکہ آپ انشاءاللہ اس کی طرف تھوڑا سا غور کریں کہ میں نے کیا مطلب آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. چند دن صرف انہی چند دنوں میں جو خانہ کعبہ ہدایت کر رہا ہے وہ قیامت تک باقاعدہ پیغام دے رہا ہے. مثلا آپ مجلسوں میں بچوں کو دیکھتے ہیں باقاعدہ کیا ہے آواز دیتے ہیں باقاعدہ سبیل 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 سبیل, ٹھیک ہے نا, اور ماشاءاللہ بڑے بڑی چوغائیں اور ابائیں اور قبائیں اور جناب لمبے لمبے دکتاشے, لمبے لمبے کرتے, لمبی لمبی ریش مبارک, وہ سب کچھ. کسی پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, میں اتحاد کے خلاف مجلس نہیں پڑھتا, ڈریے نہیں گھبرائیے نہیں. بڑی بڑی جگہوں پر ماشاءاللہ پاکستان نہ جانے کتنی سال اب مجلس سے پڑھ کے آ رہا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو چیز بیان کرنا ہے اپنا عقیدہ مت چھوڑیں, دوسروں کو چھیڑے نہیں, لیکن دفاع کرنا ہمارا اوپر جو ہے واجب ہے. ہمیں اپنے عقیدے کو سمجھنا چاہیے اور پھر اس کے اوپر باعمل ہونا چاہیے. توجہ فرما رہے ہیں. تو اب ہم سبیل لگاتے ہیں تو سبیل کے اوپر جو اعتراضات ہوتے ہیں, بھئی یہ سبیل کیا چیز ہے. اچھا آپ سے پوچھا بھیا یہ بوتلیں اور یہ بڑے بڑے 5-5 لیٹر کی جو آپ بوتلیں لے کے چلے آ رہے ہیں جہاز میں چڑھے ہوئے, فالتو میں پریشان کر رہی, کیا لے کے آ رہے ہیں؟ کہ لیں آپ کو نہیں خبر ہے یہ زمزم ہے. ارے میں نے کہا بھائی زمزم ہے تو کیا ہوا, زمزم ہے تو پانی, کیا پانی آپ کے ملک میں نہیں ملتا؟ میں کچھ کہہ رہا ہوں, پانی آپ کے ملک میں نہیں ملتا, یہ کون سی بات ہو گئی؟ کہنے لگے آپ کو نہیں پتا اس پانی کی نسبت ہے. میں نے کہا یہی تو شیعت ہے. ہائے ہائے, توجہ کریں, ہمارے ساری چیزیں نسبت ہی تو معیار ہے باقاعدہ. وہ کپڑا باقاعدہ دکان پہ ملتا ہے, مارکیٹ میں ملتا ہے, مگر اسی کپڑا کو جب ہم علم پر اور تعزیے پر چڑھا دیتے ہیں تو اسے ہم بوسہ دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کپڑے کی نسبت علم مبارک کی طرف ہوتی ہے, حضرت ابو الفضل عباس کی طرف ہوتی ہے. وہ تبرک جو ہوتا ہے وہ اصل میں آپ ہی لوگوں سے ہم لیتے ہیں. دیکھیے آپ ہمیں کچھ بھی کہیں, کافر کہیں, کچھ کہیں, مگر ہم آپ کو مسلمان کہتے ہیں. دلیل ہے اس کی پوری دنیا میں. یہ چیز میں پاکستان میں پڑھ کے آیا ہوں, پورا جگہ جگہ پڑھ کے آیا ہوں اس چیز کو. آپ دنیا میں کہیں بھی لے لیں عزاداری کو, جتنے بھی نیاز کے آرڈر دیتے ہیں آپ, جتنا بھی آپ گوشت کا آرڈر دیتے ہیں, کس کو دیتے ہیں؟ اپنے بڑے بھائیوں کو. اگر ہم آپ کو مسلمان نہ سمجھتے, ہم آپ کو پاک نہ سمجھتے تو آپ کے ہاتھ سے ہم گوشت لیتے؟ اپنی عزاداری کے لیے, نظر کے لیے, نیاز کے لیے ہم جو اتنا پیسہ خرچ کر کے آپ کے ہاتھوں سے لیتے ہیں, اس کا مطلب ہم اعلان کر رہے ہیں کہ وہ عزاداری جو ہماری شرک سے زیادہ ہے, ہم اپنے ماں باپ سے زیادہ مانتے ہیں, اپنی اولاد سے زیادہ, اپنی عزت اور آبرو سے زیادہ قربان ہو جانے کو تیار ہوتے ہیں عزاداری کے نام پر. ہماری زندگی اور ہماری موت, سارا مقصد حیات ہمارا عزاداری ہے, اور اس میں ہم آپ کے ہاتھوں سے بنی ہوئی نیاز لے کے ہم اپنے مومنین کو تقسیم کرتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں. یہ اپنا اپنا شرف ہے. ہم جس خاندان میں اور قبیلے میں اور جس گھرانے میں ہم نے آنکھ کھولی ہے وہ ہمارا اخلاق ہے, یہ آپ کا اخلاق ہے. ایک ذرا صلوات تو پڑھے مل کے محمد و آل محمد پر. حضوری بات, بہت آسان باتیں کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے. تو آپ کیا لے کے آ رہے ہیں بھیا, کیا چیز ہے یہ؟ کہنے لگے زمزم. میں نے کہا کیا ہوا تھا یہ زمزم میں, کیا مسئلہ ہے اس کا بھیا, یہ بتا دیں ذرا سا. آپ کو نہیں معلوم, زمزم کا نہیں پتا آپ کو؟ ایک بچہ تھا. میں نے کہا بچہ تھا, کتنا بڑا بچہ تھا؟ چھوٹا سا بچہ. نام کیا تھا؟ کہتے اسماعیل. کس کے ساتھ تھا؟ اپنی اماں کے ساتھ, ہاجرہ بی بی کے ساتھ. پھر کیا ہوا؟ کہنے لگے بچہ تڑپ رہا تھا, پیاسا تھا بچہ, ماں بے چین ہو گئی, اور ماں کی ممتا جب بے چین ہوئی تو ماں جو تھی وہ دوڑنے لگی. میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی سنت بنا دی. بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں قسم خدا کی. یہ نبی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, کسی ولی کی بات نہیں کر رہا ہوں, کسی رسول کی بات نہیں کر رہا ہوں جس کی سنت بنا دی. توجہ کریں گے آپ, غور سے سنیں. کیا ہوا؟ جس وقت آپ صفا اور مروہ میں جاتے ہیں, صفا سے لے کے مروہ تک اور مروہ سے لے کے پھر صفا تک, تو درمیان میں گرین لائٹ آتی ہے نا, یاد ہے نا؟ جو لوگ گئے ہوں حج کی طرح اشارہ کر دیں. حج کیا ہے لوگوں نے نا, ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بار بار انشاءاللہ حج بیت اللہ کریں. جس وقت آپ صفا سے لے کے مروہ تک جاتے ہیں تو گرین لائٹ باقاعدہ لگا دی گئی ان لوگوں کے لیے جن کو اچھی طرح سے پہچان نہیں ہے. اچھا, جو جیسی گرین لائٹ آئی, بڑے میاں ہیں, پیٹ بھی بڑا ہے, داڑھی بھی بڑی ہے, اور ہمارے ساتھ تھے, اور اچانک ہم نے دیکھا کہ ایک مرتبہ کودنے لگے, باقاعدہ کودنے لگے. ارے میں نے کہا بھائی کم سے کم اپنی عمر کا لحاظ کیجئے, کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ یہ آپ یہ جمپنگ کیوں کرنے لگے, کیا ہو گیا آپ کو؟ کہنے لگے کمال ہے, آپ کو شرم نہیں آتی, آپ کو نہیں پتا ہے ہرولہ شروع ہو گیا ہے, ہرولہ. میں نے کہا ہرولہ کیا ہے؟ کہنے لگے یہاں پر ایسے ہی چلنا ہے. کیوں چلنا ہے؟ کہ اس لیے کہ بی بی ہاجرہ دوڑی تھی.
ہائے ہائے ہائے، توجہ کرے گا، چونکہ بی بی ہاجرہ دوڑی تھی یہاں پر، اس لیے یہ ان کی سنت ہے. شرم نہیں آتی؟ ایک بی بی ہاجرہ کی سنت منائی جائے تو آپ ہرولہ کہہ کے اسے تسلیم کرتے ہیں، حج کا ایک رکن سمجھتے ہیں. لیکن جس نے قربانی دی رسول کے نواسے نے، ان کے لیے 2 مہینے 8 دن آپ کو کالے کپڑے پہننے پہ بھی اعتراض ہوتا ہے، ماتم کرنے پہ بھی اعتراض ہوتا ہے، ہمیں تبرک بانٹے خرچہ کرے ہم، تکلیف آپ کو ہوتی ہے، سینہ زنی کرے ہم، سینے میں درد آپ کے ہوتا ہے. آخر یہ تو سمجھے ایک بی بی کی یاد بنانے کے لیے آپ اتنا بڑا اہتمام کرتے ہیں. لیکن کاش آپ نے عزاداری آل محمد کو سمجھ لیا ہوتا تو کوئی بھی تکلیف نہیں ہے. اور تکلیف کیوں نہ ہو، ہمیں تکلیف اس لیے ہوتی ہے کہ ہم آپ کو بڑا بھائی مانتے ہیں. اللہ کرے روشن فکریں آئیں، پروردگار توفیقات میں اضافہ فرمائے کہ باقاعدہ اتحاد کا جو علم لے کر ہمارے مجتہدین زحمت کر رہے ہیں. باقاعدہ آیت اللہ العظمی آقا سیستانی ہمارے لیے قابل احترام ہیں، ہماری لیے جان ہے. الفاظ دیکھیے آپ، ہماری یہ جان ہے. خدا کرے ادھر سے بھی کوئی اخلاقی جملہ جو میں نے ابھی تک نہیں سنا ہے، کوئی اخلاقی جملہ کوئی تو آئے. ہمارا رہبر لیڈر تو بول رہا ہے باقاعدہ، جسے ہم نائب امام مانتے ہیں، ہے نا؟ تو اخلاق کا جواب تو اخلاقی سے آنا چاہیے. البتہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ابھی بڑی بڑی فکریں اور بڑے بڑے خطبہ باقاعدہ طریقے سے تقریریں کرنے لگے ہیں، مگر یہ خالی تقریر کر دینا، بول دینا کافی نہیں ہے جب تک دل سے نہ مانا جائے، تسلیم نہ کیا جائے. مثال کے طور پر آپ کسی سے بھی پوچھئے مولا کائنات کو کیا مانتے ہو؟ کہلے خلفائے راشدین میں سے مانتے ہیں. ٹھیک ہے بھیا، ہم پہلا مانتے ہیں، آپ چوتھا مانتے ہیں، ہے تو مانتے تو ہیں نا آپ، پھر کاہے کا جھگڑا ہے بھائی؟ اس کا مطلب علی ولی اللہ ہیں، آپ مانتے ہیں؟ کہنے لگا ہاں مانتے ہیں. تو میں نے کہا پھر کلمے میں پڑھو، اذان میں پڑھو، ایسے ہی پڑھو نا، پھر علی ولی اللہ کہو نا. پھر یہ تو دیکھو نا، کسی بھی گورنمنٹ میں، کسی بھی حکومت میں آپ رہتے ہیں اور وہاں کی پہلی کرنسی تبدیل کر دی گئی. کتنے ملک ہیں ایسے؟ ہندوستان میں دیکھیں آپ، وہ باقاعدہ جو ہے نوٹ بدل دیے گئے، 1000 کا نوٹ بند ہو گیا، 500 کا بند ہو گیا، بعد میں 2000 کا نوٹ شروع ہو گیا. کتنے ممالک ہیں؟ ہمارے یہاں کینیا میں باقاعدہ 1000 کا نوٹ بدل دیا گیا، دوسرا نوٹ آ گیا. بینکوں میں ہر جگہ کے اوپر نشان لگا دیا گیا، پہلی کرنسی بند، کہیں بھی آئے وہ پکڑ لیا جائے گا. وہ صرف کاغذ ہے، کچھ نہیں، ردی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. جو حکومت تازہ ہے وہی کرنسی چلے گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس حکومت میں آپ زندگی گزار رہے ہیں وہ کرنسی چلتی ہے، پہلی والی کرنسی نہیں چلتی. بھائی آپ پہلے کو مانے، دوسرے کو مانے، تیسرے کو مانے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں، کوئی جھگڑا نہیں. مگر آپ چوتھے نمبر پہ علی بن ابی طالب کو تو مانتے ہیں نا، علی ولی اللہ ہیں. تو اب سکہ کون سا چلنا چاہیے؟ علی ولی اللہ کا سکہ چلنا چاہیے نا. ختم ہو گئی بات. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جاگ کے سنے جی، مجلس جاگ کے سنے بھائی، اشاروں میں کیوں گزر رہا ہوں میں. تو آپ علی ولی اللہ کے دور میں ہیں، اس کے بعد کوئی سلسلہ ایسا نہیں ہے. تو اب سلسلہ سنیے گا، بڑا لطف آئے گا انشاءاللہ. چونکہ میں جلدی جلدی گزر رہا ہوں، مطالب بہت ہیں، ہجوم ہوتا ہے میرے ذہن کے اوپر، لیکن خدا کرے میں کچھ بیان کر سکوں. مولا متقیان اور کعبہ ہدایت میں، مولا متقیان اور کعبہ کہاں پیدا ہوئے؟ مولا کائنات کعبے میں. اللہ کا انتظام تھا، اپنا گھر کا انتظام کیا اس نے. یہاں ماننے کو کوئی تیار نہیں ہے، دلیلیں دینی پڑتی ہے ہمیں. بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے جو ہیں وہ مصنفین اپنی بڑی بڑی کتابیں حوالوں سے لکھ کے گئے. وہاں پر نشان موجود ہے خانہ کعبہ میں. بڑے بڑے جو ہیں انجینئر بلائے جاتے ہیں، جی، سیسا پلایا جاتا ہے، پھر وہ کھل جاتی ہے، پھر اسے ہنسی آتی ہے دیوار کو. بیوقوف لوگو، یہ لکیر مٹا سکتے ہو تم؟ توجہ کر رہے ہو؟ لکیر مٹا سکتے ہو؟ اب ہم یہی کہنا چاہتے ہیں، جب تم سے پوری دنیا سے مل کر ایک لکیر نہیں مٹائی گئی تو اس لکیر پہ چلنے والوں کو توجہ فرما. جزاکم اللہ. یہ مولا متقیان کی یادگار صحیح دنیا بھر سے بلاتے ہیں لوگ باقاعدہ. دیکھ لیجیے آپ ہسٹری پڑھ کے سعودی عرب میں. صاحب ایسا کر دیجئے بس، اب یہ دوبارہ جو ہے یہ جیسی نشان پھٹتا ہے تو پھر وہ ہمیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ یاد آتے ہیں. پڑھ لیجیے، جتنے لوگ ہیں پرانے بڑے بڑے ریاض میں، دمام میں، ان سے پوچھئے باقاعدہ، آپ کو مل جائے گا. کیا ہے یہ وجہ آخر؟ تو ہدایت کا تعلق کہاں پر؟ خانہ کعبہ. نجف گئے ہیں آپ لوگ؟ ماشاءاللہ، بار بار جائیے نجف. اللہ توفیقات میں اضافہ فرمائے، چار معصومین کی زیارت بار بار نصیب ہو.
یہ چھوٹے سے طالب علم کی ایک چیز یاد رکھیے گا انشاءاللہ، جب نجف میں پہنچے تو یہ مجلس یہاں باب العلم کی آج کی خاص یہ جملہ یاد رکھیے گا، لطف آئے گا، اسے دیکھیے گا غور سے۔ ایک عالم اہل سنت کے اشعار روضہ مبارک کے اندر مولائے متقیان کے نجف میں وہ لکھے ہوئے ہیں عربی میں، اس میں سے کوئی بھی ایک شعر آپ کو مل جائے باقاعدہ، آج کل تو کیمرے اور موبائل آپ کی جیب میں ہوتے ہیں، اسے لیجئے، اور جس پر اعتماد کرتے ہو، بھروسہ کرتے ہو، آج کل تو گوگل بھی باقاعدہ ٹرانسلیٹ کرتا ہے اٹ سیلف، ٹھیک ہے نا، آپ اسے دبا لیجئے، ترجمہ آپ کے سامنے آ جائے گا، تاکہ میرے جو میں پڑھنے جا رہا ہوں اس کا ثبوت آپ کے پاس پہلے سے دے رہا ہوں میں دلیل کے ساتھ، کہ آپ کو نہ لگے کہ میں زور خطابت میں جو ہے آپ کے سامنے خطابت جھاڑ کے چلا گیا، دلیل دے دی میں نے آپ کے سامنے، اب سنیے کیا کہا ہے، اس جملے کو سنیے گا اور دلوں میں لگائیے گا اسے انشاءاللہ، یہ تحفہ پورے سال انشاءاللہ لطف آئے گا، اور پھر آپ کو نماز پڑھنے میں لطف آئے گا، پھر علی علی کرنے میں مزہ آئے گا، ٹھیک ہے نا، کیسے مزہ آئے گا؟ عالم اہل سنت کے کیا لکھتا ہے وہ جملہ، اس کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، کیا کہنا تیرا علی، 3 شبانہ روز جس گھر میں رہا کعبے میں، پوری دنیا کو طواف پہ مجبور کر دیا، آیا ہے، نہ پوچھیں کیا پرواز کا عالم ہے اس وقت، قسم خدا کی، میرے ساتھ آپ بھی پرواز کریں، یہ عجیب فضیلت ہے جی، 3 شبانہ روز تو جس گھر میں رہا، اتنا مختصر سا قیام تو نے کیا، ٹھیک ہے نا، پیدا ہوا 13 رجب 14 15، پھر آگئے پیغمبر، آغوش پھیلا دی اور آپ چلے گئے گود میں، اتنا سا ٹائم صرف گزارا اس گھر میں تو طواف ہو گیا واجب، اور جہاں اتنے عرصے سے ہے اور یہاں تو آرام کر رہا ہے، اب تو خود بتا کتنا طواف کروں، ہائے ہائے ہائے، توجہ فرما رہے ہیں ہم لوگ، اللہ توجہ فرما رہے ہیں، ہماری جانیں قربان قسم خدا کی، کیا گوشہ ہے، کیا گوشہ ہے، لطف آئے گا ایک ایک مصرے کے اوپر، ٹھیک ہے، مجھے نہیں پتا میں پورا کر پاؤں گا کہ نہیں، کتنا ٹائم ہے میرے پاس، خوب، تو پہلے میں یہ ارکان ہدایت جو ہے میں یہ بیان کر دوں جو آج جو ہے مجھے ملا قرآن مجید کی تلاوت کرتے کرتے، تو پہلی ہدایت کا تعلق جو ہے پروردگار نے اپنے لیے رکھا، سورۃ الحج 22واں سورہ، چیپٹر نمبر 22 اور ورس نمبر 116، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، بے شک ہدایت کرنے والے کی ذات وہ کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہے، تو نوٹ کر لیجئے نمبر 1 ہادی کون ہے؟ اللہ رب العزت، لطف آئے گا انشاءاللہ، گفٹ دینے جا رہا ہوں میں آپ کو، تحفہ دینے جا رہا ہوں اور خون جگر دے رہا ہوں مجلس میں، ایسے ہی میں ٹائم آپ کا پاس نہیں کرتا جی، ایک ایک مجلس میں کئی مجلسیں ہوتی ہیں، اگر آپ اسے باقاعدہ بغور فرمائیں، چونکہ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي، بے شک اللہ ہادی ہے، مَن يُرِيد، جسے چاہتا ہے وہ ہدایت دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے، ہر ایک کو نہیں ملتی، آپ نے دیکھا ہوگا، چھوٹی سی مثال دوں میں آپ کو، اماں نے کہا بیٹا مجلس جا، ابا نے کہا، دادے ابا نے کہا بیٹا مجلس جاؤ، مجلس ہو رہی ہے جاؤ، محرم ہے کالے کپڑے پہنو جاؤ مجلس جاؤ، ٹھیک ہے، اور چلے آئے وہاں سے وہاں تک، لیکن فرش اعضاء پہ بیٹھنے کی توفیق نہیں ہے، توجہ ہو رہی ہے؟ کیوں؟ یہ کیا ہے وجہ؟ ادھر سے ہدایت نہیں ہے یا شیطان غالب ہو گیا، کچھ تو ہے نا، فرش اعضاء پہ بیٹھنے کی توفیق نہیں ہے، آ گئے، ٹائم پاس ہو رہا ہے، سگار نوشی ہو رہی ہے، گفتگو ہو رہی ہے، ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی ہیں، باہر بیٹھے ہیں، گپ شپ ہو رہی ہے، مگر مجلس نہیں سننا ہے، یہ ہوتا ہے کبھی، میں یہاں کی مثال نہیں دے رہا ہوں، جہاں ہوتا ہے وہاں جہاں چپک جائے وہاں مجھے آپ ضرور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہمیشہ یاد رکھیے، جب کبھی کوئی خطیب منبر پہ مجلس پڑھ رہا ہو اور کوئی بات آپ کو ایسی لگے کہ او ہو یہ تو یار یہ تو میرے اوپر چپک گئی، ایسا لگتا ہے کہ کسی نے مولانا کے کان بھر دیے اور میرے اوپر مجلس پڑھوائی، ایسا نہیں ہے، مولانا کسی کے بکتے نہیں ہے کسی کے پیسے میں، توجہ فرما رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے خود ہی پروردگار کا دیا ہوا سب کچھ ہے، تو کسی کے کہنے پر کہ فلاں چیز پڑھ دیجئے، فلاں جو ہے میرا دشمن ہے، فلاں کے خلاف پڑھ دیجئے، ایسا کچھ نہیں ہے، جب کبھی آپ یہ محسوس کریں کہ یہ چیز مجھ پر چپک رہی ہے تو 2 رکعت نماز پڑھے اور اس کی اصلاح کر لیں، بات ختم ہوگی بات،
اتنی سی بات ہے، اس کی اصلاح کر لیں. اور یہ چیزیں بڑی نصیب سے ملتی ہیں کہ اگر ایسی کوئی ہدایت ہمیں مل جائے، اور مجلس خود ایک ہدایت ہے کہ وہاں ہر ایک کچھ نہ کچھ بفضل ابا عبداللہ الحسین کچھ نہ کچھ اسے ہدایت ملتی ہے. یہ وہاں کا معجزہ ہے زندہ، قسم خدا کی. تو پہلا ہادی کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی. نمبر 2، سورہ شورا چیپٹر نمبر 42 ورس نمبر 52. اس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اے پیغمبر، بے شک اللہ کی طرف سے آپ کو پروردگار نے یہ رتبہ دیا ہے کہ آپ جسے چاہے ہدایت کریں اور صراط مستقیم تک پہنچا دیں. اگر واقعا مجلس کا شوق ہے اور باقاعدہ گھرانوں سے تعلق ہے اس جگہ پر اور رضا خانوں سے، تو یہ آیت جو میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی ہے یہ بہت بڑے مطالب رکھتی ہے، پورا اشرا چاہیے. اے پیغمبر، آپ جسے چاہے ہدایت کریں اور ہدایت دے کر صراط مستقیم کی طرف پہنچا دیں. روزانہ نماز میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. کاش اگر سمجھ جائیں کہ صراط مستقیم کیا ہے اور پیغمبر کس کی طرف ہدایت کے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جیو ماشاءاللہ جیو. جی، صراط مستقیم کی طرف ہدایت ہے. یہ خود ایک الگ چیپٹر ہے، چھوڑ رہا ہوں، اشارہ کر دیا میں نے آپ کے سامنے. نمبر 3، سورہ آل عمران، جس کا مسلسل ٹاپک ہے کہ ہم نے سب سے پہلا گھر بنایا اور وہ کیا ہے؟ مبارک ہے اور ہدایت ہے عالمین کے لیے. اب چوتھے نمبر پر قرآن مجید اشارہ کرتا ہے سورۃ المائدہ. مائدہ کہتے ہیں سفرے کو، دسترخوان کو. پورا ایک سورہ اللہ نے اس کے اوپر دیا ہے اور اس کے اوپر کبھی غور کیجئے گا انشاءاللہ، تاکہ مائدہ سفرہ جو ہے وہ بچھنا چاہیے ضرور. خوب، اس کے لیے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اور مبین کے بعد ہے پھر یہدی، یعنی کتاب اور قرآن مجید جو ہے وہ کیا ہے؟ ہادی ہے. کتنی چیزیں ہادی ہوئی قرآن کی روح سے؟ نمبر 1، سب سے پہلا ہادی کون؟ اللہ سبحانہ وتعالی. نمبر 2، دوسرے نمبر پر ہادی کسے کہا اللہ نے؟ پیغمبر ختمی مرتبت کو، وہ لے جاتے ہیں صراط مستقیم کی طرف. نمبر 3، اللہ سبحانہ وتعالی کا سب سے پہلا گھر جو کائنات کے لیے ہدایت کا باعث ہے. اور نمبر 4، قرآن مجید کتاب، وہ ہادی ہے. تو 4 چیزیں ہادی ہوئیں اور ہم ہیں پنجے تنی. جی، 4 چیزیں اللہ نے بیان کی اور جھگڑا اسی بات کے اوپر ہے کہ پیغمبر کے بعد ہادی کون ہے. کچھ سمجھ رہے نا؟ پیغمبر کے بعد ہادی کون ہے؟ رہبر کون ہے؟ کسے مانیں، کسے تسلیم کریں، کس کا اعلان کیا ہے؟ تو قرآن نے قانون بنایا. توجہ کیجئے گا، قرآن نے قانون بتایا. پہلا ہادی اللہ، دوسرا ہادی رسول، تیسرا ہادی کعبہ بیت اللہ، چوتھے نمبر کا ہادی کون ہے؟ کتاب قرآن مجید. اب ایسے کو ڈھونڈو کہ جو ہو تو اکیلا مگر ان 4 سے ایک ساتھ رشتہ پایا جائے. ماشاءاللہ. جی، اب ایسے کو ڈھونڈو، ایسے کو تلاش کرو، جھگڑے ختم کر دو. اب فالتو کی آستینیں چڑھا رہے ایک دوسرے کے اوپر، گریبان چاٹ کر رہے ہو. سمجھو، تم تو کہتے ہو حسبنا کتاب اللہ، تمہیں نے تو کہا ہے. مت چھیڑو ہمیں. قرآن سے جب ہم پڑھنا شروع کریں گے تو قرآن بھی چھوڑ کے بھاگو گے کہ یہ کیا ہو گیا، اس میں تو صرف اور صرف علی کے قصیدہ ہے. جو کریں ہدایت ہدایت. تو 4 چیزیں. ایسے کو ہادی مانو کہ جس کا رشتہ ایک وقت میں ان 4 سے ہو. اتحاد ہو جائے گا. ڈھونڈو، تلاش کرو، محنت کرو. اب آپ لے کے گئے ہمیں کسی ایک بڑے کے یہاں. اب آپ نے سب نے ہدایت کی، کتابیں بھی لکھی ہیں بڑی بڑی، وہ بھی ہمیں دکھائی گئی. اور جناب بڑوں بڑوں نے کہا ہم سے، ہم جو تھے گئے وہاں پر. جب وہاں پر پہنچے تو ہم نے دیکھا انہیں کہتے ہوئے، چلاتے ہوئے سنا باقاعدہ، لولا اگر یہ نہ ہوتے تو میں تو ہلاک ہو گیا ہوتا. اب جس کو آپ نے بتایا وہ تو خود ہی چلا رہے.
وہ تو خود ہی مولود کعبہ کا نام لے کے کہہ رہا ہے اگر یہ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو گیا ہوتا. تو میرے بھائی کسی اور کا نام یاد ہو تو لے لو, ہے نا, کوئی اور عطا پتا ادھر ادھر کا کہیں بھی کچھ بھی یاد ہو تو بتا دو ہمیں, ہم تیار ہیں بھیا, لیکن فیصلہ کر لو. پیغمبر کے بعد ہادی کون ہونا چاہیے؟ جس کا ایک وقت میں چاروں سے تعلق ہو اور وہ رہبر مان لیا جائے, وہ ہادی مان لیا جائے. کوئی ذات نہیں ملے گی سوائے حضرت ابو طالب کے بیٹے فرزند علی ابن ابی طالب کے علاوہ. سنیے, غور سے سنیے اور اسے لے کے جائیے میسج کو. کیا ہے وہ ایک ہی وقت میں اللہ سے رشتہ؟ ایک ہی وقت میں علی نفس اللہ ہے, علی نفس اللہ ہے, اور ایک ہی وقت میں کعبے سے رشتہ ہے کہ مولود کعبہ ہے. کسی کو حق نہیں خود حکومت ہوتے ہوئے دماغ میں تو یہ نسخے آئے ہوں گے کہ ایسے عالم میں 9 مہینے پورے ہوں اور کسی خاتون کو لے جا کے بند کر دیں اور کوئی نہ کوئی دنیا میں آ جائے تاکہ فضیلت جھوٹی ہی مل جائے, مگر کسی کے دماغ میں یہ نسخہ بھی نہیں آیا. آئے ہائے, میں کیا کہہ رہا ہوں, کیوں؟ اس لیے کہ پتا ہے سب کو کہ عین طاہر ہے کعبہ اور ولادت ہے نجس. وہ جگہ ہو نہیں سکتا جب اللہ اپنے گھر سے ایسے وقت میں بی بی مریم معصومہ کو اجازت نہ دے اور یہ کہہ دے کہ اخرجی یا مریم ہاذہ بیت العبادہ لا بیت الولادہ. یہ بیت عبادت ہے, بیت ولادت نہیں ہے, نکل جائیے. تو اب کوئی ایسی بی بی تلاش کرو کہ اندر سے آواز آئے ادخلی یا فاطمہ ادخل. ہے نا, تو ایک ہی وقت میں کعبے سے رشتہ کیا ہے علی ابن ابی طالب کا؟ مولود کعبہ. اللہ سے رشتہ کیا ہے؟ نفس اللہ. ایک ہی وقت میں رسول سے رشتہ یہ ہے کہ جب دنیا میں آئے اور اماں کی آغوش میں تھے تو سب سے پہلے آغوش پیغمبر کی, آغوش رسالت میں آئے اور سب سے پہلا دیدار کیا نبی کا. رسول سے رشتہ. اب چوتھے نمبر پر کتاب اور قرآن سے رشتہ. قرآن کے نازل ہونے سے پہلے آغوش رسالت میں پورا قرآن پڑھ کے جس نے سنایا ہو اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. تو ایک ہی وقت میں اللہ سے رشتہ, ایک ہی وقت میں کعبے سے رشتہ, ایک ہی وقت میں رسول سے رشتہ اور ایک ہی وقت میں قرآن سے رشتہ. وہ ہے اصل ہادی اور رہبر. آج کا وقت جو ہے وہ اسی میں چلا گیا اور مجھے ابھی اس منزل تک پہنچنا تھا کہ جہاں میں نے کل چھوڑا تھا. انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں. میں آج اسی رہبر اور ہادی کے عنوان سے کہ جہاں ایک نہیں, اللہ رب العزت نے ایک ہی جیسے ایک ہی گھر میں ایک تسلسل رکھا ہے, مگر یہاں یہ ماننے کو کوئی تیار نہیں ہوتا. افسوس کے ساتھ کہ یہ اس پہ دلیلیں دینی پڑتی ہیں کہ علی ابن ابی طالب پیدا ہوئے خانہ کعبہ میں, دلیلیں دینی پڑتی, کوئی مانتا نہیں. لیکن ہاں الحمدللہ ایک چیز سب مان رہے ہیں, آج کا بہترین اور قیمتی جملہ اسے سماعت فرمائے. حاضر ہیں؟ یہ ماننے کو سب تیار ہیں, باقاعدہ کتابچے آ گئے ہیں اور باقاعدہ تقریریں لوگوں کی, بڑے بڑے مفسر قرآن اور بڑے بڑے بہکے ہوئے افراد بھی یہ بات اپنے منہ سے نکال رہے ہیں. کیا ہے بھائی؟ کچھ بھی ہو, اب ہے غیبت کا دور. ہم کہتے ہیں پیدا ہو چکے, سامنے والا کہہ رہا پیدا ہوں گے, مگر یہ بات سب مان رہے ہیں کہ ظہور ہونے والا ہے. حالات جو ہیں وہ بڑے خراب ہو چکے ہیں, دنیا اپنے اس انتہا تک پہنچ رہی ہے اور اب ظہور ہوگا. تو بھائی اب سوال ہوا کس کا ظہور ہوگا, کون ہوگا؟ کہ وہ 12واں امام. وہ توجہ کریں, 12واں امام کس کا بیٹا؟ امام حسن عسکری کا.
ماں کون؟ نرجس خاتون. نام کیا؟ جو نبی کا نام ہے. لقب کیا؟ جو نبی کا نام ہے. کنیت کیا؟ جو نبی کی کنیت ہے. میں کچھ کہہ رہا ہوں؟ میں نے کہا آئے گا کہاں سے؟ کہ خانے کعبہ سے. کعبے کی دیوار سے پشت لگا کے کھڑا ہوگا اور ایک آواز گونجے گی، ہر گھر میں پہنچ جائے گی، بغیر کسی وسیلے کے تمہارے امام نے ظہور کر لیا. توجہ کریں گے آپ؟ تمہارے امام نے ظہور کر لیا. ہاتھ جوڑ کے ایک جملہ عرض کروں، آج آپ 12ویں نمبر پہ مان رہے ہیں کہ وہ بھی کعبے سے ظہور کر رہا ہے. توجہ کریں آپ؟ اگر پہلے ہی نمبر پہ مان لیے ہوتے کہ اللہ نے پہلا بھیجا ہی کعبے کے اندر ہے. ہمارے ائمہ تحریم میں کسی بھی طرح کا کوئی اختلاف نہیں ہے الحمدللہ. آپ یہ سن سکتے ہیں ضرور کہ ایک شجاعت میں مشہور ہے اور ایک صلح میں مشہور ہے اور ایک عبادت میں. آپ ایک کو عابد کہتے ہیں، ساجد کہتے ہیں، ہے نا، اور ایک کا نام لیتے ہیں تو صرف صلح سمجھ میں آتی ہے. لیکن حالانکہ دونوں کے دونوں بھائی کے لیے پیغمبر نے فرمایا یہ دونوں میرے بیٹے دونوں امام ہیں، چاہے بیٹھ جائے چاہے قیام کرے. بیٹھ جائے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی صلح. اگر اس سے صلح کی جائے تو وہ صلح کر لے گا، اور اگر اس سے جنگ کی جائے تو وہ جنگ کرے گا. ٹھیک ہے نا؟ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. امام حسن اگر کربلا میں ہوتے تو وہ بھی جنگ کرتے، امام حسین امام حسن کی جگہ ہوتے تو وہ بھی صلح کرتے. توجہ فرمانے، کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں ہے. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ظالموں نے موقع دیا ہی نہیں. وجود کھلتا ہے، وجود. امام کا خالی وجود دنیا کو برداشت نہیں ہے. کیا بگاڑا تھا امام حسن مجتبیٰ نے؟ جو شرائط تھے اور دستخط ہوئے تھے وہ سب کے سب تو ہو لیے. کس نے عہد شکنی کی؟ آپ کے سامنے. کس نے تیر برسائے؟ آپ کے سامنے. مسلح پر کس نے حملہ کیا؟ تاریخ موجود ہے آپ کے سامنے. لیکن عزیزو اتنا انصاف سے بتاؤ کہ امام حسن مجتبیٰ جو صرف اور صرف صلح کا پیغام دے کے جا رہے ہیں، آشتی صلح، اس امام کو بھی دنیا میں رہنے نہیں دے رہے ہیں. اور عالم یہ ہے کہ خلیفہ اول کی سگی بھانجی، رشتہ یاد کر لیجئے، خلیفہ اول کی سگی بھانجی جعدہ بنت اشعث لعنت اللہ علیہا، اس کو خرید کر زہر دلوایا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو. ختم کر دی میں نے زحمت آپ کو. آج آپ پرسہ دینے کے لیے آئے، دل کھول کے پرسہ دیں، اس لیے کہ تاریخیں گزر رہی ہیں. اگلے سال جو زندہ رہے گا جی ہاں وہ ان تاریخوں میں باقاعدہ عزاداری اور غم منائے گا اور ماتم کرے گا. شرماؤ نہیں رونے میں. آج یہ 7ویں تاریخ آ چکی ہے، شب 7 میں بیٹھے ہیں ہم. شب 7 محرم ہے، بڑی خطرناک، بڑی غضب کی تاریخ ہے. اس لیے میں نے اس شہزادے کے بابا سے تذکرہ شروع کر رہا ہوں میں، تاکہ باپ بھی اس مظلومی میں شریک ہو جائے. اللہ اکبر. آپ کو معلوم ہے کہ جب زہر دے دیا گیا تو استفراغ کا عالم تھا، اور ایک مرتبہ بہن کو آواز دی، ماں جائی بہن تشت لے کے سامنے آئی. اب کیا ہوا؟ جگر کے 72 ٹکڑے تشت میں آنے لگے. اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل کرے. چھٹے امام کو بہت پسند ہے وہ آوازیں جو مجلسوں میں بلند آواز سے گریا کرتے. 8ویں امام نے بڑی دعائیں دی ہیں ان لوگوں کو کہ جو مجلسوں میں آواز سے روتے ہیں. بڑا پسند ہے بی بی سیدہ شہزادی کو، شرمایا نہ کریں. اللہ اکبر. 72 ٹکڑے جگر کے قے کے عالم میں خون کے ساتھ باقاعدہ اتنا خطرناک زہر دیا گیا تھا امام حسن مجتبیٰ کو. کتنا بچہ تھا؟ کم سن 3 سال کی عمر مبارک. اللہ اکبر. اور جب وہ آخری وقت آیا تو جناب ام فروہ سے
آپ نے فرمایا کہ ذرا میرے بچے کو میرے قریب لے آؤ، اور پھر وہ امانت سپرد کی جی، اور کہا کہ اس کو تعویذ کی شکل میں بازو پہ باندھ دیا جائے، سینے پہ لٹا دیا گیا بچے کو، اور باپ نے بڑے ہی پیار سے آہستہ آہستہ اپنے بچے سے سب کچھ سمجھا دیا۔ نہ جانے کیا کہا ہوگا میرے بیٹا، میرے لال، کربلا میں تو نہ ہوں گا، ہے نا؟ 3 سال کی عمر مبارک، آپ کو پتا چل گیا نا کہ یتیم وہ شہزادہ قاسم جس کا آپ ماتم کرنے کے لیے آئے ہو، 3 سال کی عمر مبارک تھی۔ آپ کے اذہان کچھ پہنچ رہے ہیں ایک ایسی بچی کی طرف کہ جس کی عمر مبارک بھی 3 سال تھی اور یتیم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہے نا؟ اور جب وہ وقت بھی آ گیا کہ روح قفس انصری سے پرواز ہو گئی، اور ابو الفضل عباس بھی ہیں اور امام حسین بھی ہیں، اور جنازہ تیار ہو گیا اور تابوت تیار ہو گیا، آخری جملہ سن لیں، اور جب رخصت اور الوداع ہو گیا، تابوت کو رخصت کر دیا گیا، بہنوں نے مل کے رخصت کر دیا۔ عزیزو، ہوتا کیا ہے؟ یہی دستور ہوتا ہے نا کہ جب جنازہ اور تابوت کسی گھر سے نکلے آہو فریاد کے ساتھ قبرستان کے لیے، تو یہی ہوتا ہے کہ دفنا کے آتے ہیں، لیکن ہائے مظلومی امام حسن مجتبیٰ کی، ہائے مظلومی اس سبز قبا کی، ہائے مظلومی اس حسن مجتبیٰ کی۔ کیا کیا کہ ادھر سے تو تابوت نکلا تھا، کچھ ہی دیر کے بعد تابوت خالی نہیں آتا، تیروں سے چھلی لاشا۔ اجرکم اللہ، اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ کیسے برداشت کیا ہوگا بی بی زینب، بی بی ام کلثوم، جی بے ہوشی کا عالم۔ آئیے کہیں ہاتھ جوڑ کے، بی بی ابھی اپنے بھائی کے تابوت میں اور جسم اقدس میں 72 تیر دیکھے ہیں، آنے دیجئے کربلا 72 لاشیں چاروں طرف بکھری ہوئی۔ وہی قاسم کربلا میں بی بی ام فروہ بار بار پوچھ رہی ہیں، بیٹا قاسم کب باری آئے گی تمہاری؟ میں جلدی سے چاہتی ہوں خون میں نہائے ہوئے۔ آپ پتہ ہے نا، ہمارے انڈو پاک میں باقاعدہ طریقے سے آج جو ہے وہ مہندی کی بڑی رسم ہوتی ہے۔ میں آپ کے اذہان کو صرف جو ہے نا وہ ان الفاظ کی طرف، کسی نے مجھ سے پوچھا تو میں خالی بتانے کو تیار ہوں، اور یہ روایت کبھی تفصیل سے بیان کروں گا، لیکن یہاں موقع نہیں ہے۔ لیکن اتنا عرض کر دوں، مہندی جو لفظ ہے آپ کو پتا ہوگا، ہنا مہندی ایک درخت ہوتا ہے باقاعدہ، ہے نا؟ سبھی جانتے ہوں گے، بیری نہیں بلکہ مہندی ہے نا۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ پتے سبز ہوتے ہیں۔ اشارہ کرنا میرا کام ہے، کوئی آدمی ایسا نہیں ہوگا جو گریہ نہیں کرے گا۔ سن لیجئے آپ، جناب قاسم کے نام سے مہندی منسوب ہے، اور وہ جو مہندی کا پیڑ ہوتا ہے نا، اس کے پتے ہوتے ہیں ہرے، لیکن جب وہ پتے کچل دیے جائیں تو رنگ سرخ ہو جاتا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ہائے ہائے ہائے، بس ایسا ہی ہے کہ یہ اس حسن کا یتیم بیٹا جب خیمے سے نکلا تھا تو ہرا لباس پہن کے نکلا تھا، جب مقتل سے ادھر سے باری آئی تو خون تھا۔ اجرکم اللہ، اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ جناب قاسم کو رخصت کس طریقے سے کرایا مجھے نہیں معلوم۔ ایک آواز رونے کی بلند ہے، کسی نے پوچھا، امام نے پوچھا کس کی آواز آ رہی ہے؟ کہا آپ کی بھابھی رو رہی ہیں۔ امام حسین سے برداشت نہ ہوا، اس لیے کہ سن 50 ہجری سے لے کے 61 ہجری تک اتنی باحیا خاتون کہ کبھی بھی سامنے نہیں آئی، کوئی آواز نہیں سنی امام حسین نے، مگر آج گریہ جو ہے اتنی شدید، رو رہی ہیں، گریہ پر فریاد کر رہی ہیں۔ امام حسین نے ایک مرتبہ آواز دی، بھابھی جان آخر کیا وجہ ہے، کیوں رو رہی ہیں؟ کہا میرا بچہ یتیم قاسم اگر آپ کا بھائی ہوتا تو کیا آپ اسے روک لیتے؟ یہ یتیم قاسم بار بار جاتا ہے، اسے اجازت نہیں دی جاتی۔ حسین ایک مرتبہ رونے لگے، آواز دی، بھابھی جان آپ کو پتا ہے نا، جب جب قاسم کو دیکھتا ہوں تو میرا بھائی حسن مجھے یاد آتا ہے، میرے بھائی کی نشانی ہے، بار بار اسے میں سینے سے لپٹاتا ہوں، چومتا ہوں، کبھی پیشانی کے بوسے، کبھی ہاتھوں کے بوسے۔ آواز دی، یہ سب کچھ صحیح ہے میرے آقا، میرے مولا، مگر میرے بچے کو اجازت دیں، اس کے بازو پر جو تعویذ ہے اسے ضرور پڑھ لیجئے۔ اب جو تعویذ کھولا اور امام حسین نے جیسے ہی تحریر بھائی کی دیکھی
تو تصویر سامنے آ گئی، تڑپتے کو مرتبہ قاسم کو لپٹایا، اے میرے لال یہ کیوں نہیں کہتے کہ شہادت کی اجازت پہلے سے لے کے آئے ہو؟ لیجے تیار کر دیا، آمادہ کر دیا، قاسم کو رخصت کر دیا۔ میں کیسے عرض کروں، اتنا قد چھوٹا تھا، بچپنا تھا کہ باقاعدہ سوار کرنے کے لیے تنابیں جو ہیں کاٹی گئی۔ اس کے بعد جب رخصت کیا تو قاسم کو الوداع کر کے جناب امام حسین سے رہا نہ گیا، برداشت نہیں ہو رہا تھا، چونکہ بھائی کی نشانی جا رہی ہے یتیم قاسم۔ تھوڑی دیر گزری اور امام حسین یہ منظر دیکھ رہے ہیں، اور امام کو در خیمہ سے، سامنے سے، پیچھے سے اماں فضہ یہ منظر دیکھ رہی ہیں، اور اماں فضہ کے چہرے کے اوپر جناب زینب کی نگاہ ہے۔ اور اب میں آگے کچھ بیان نہیں کرتا، کون دکھیا ماں بار بار اس وظیفے کو جاری کر رہی ہے، اللہ جلد کرے کہ میرا یتیم بچہ خون میں نہا جائے۔ اللہ اکبر۔ تھوڑی دیر گزری، اتنے میں سامنے سے ایک بہت بڑا ظالم سامنے آیا۔ امام نے ایک مرتبہ آواز دی اور ہاتھ بلند کیے پروردگار کی طرف۔ جناب قاسم نے وار کو سر کے اوپر روکا اور فوری طور سے جواب دیا، واصل جہنم کر دیا۔ تو سامنے سے عمر سعد ملعون نے ازرق شامی کو لعنت اللہ علیہ کو اس سے کہا، تو جا اس کے مقابلے میں، اس لیے کہ ہمارا بڑا بہادر تھا انسان جس کو اس نے قتل کر دیا، یہ بنی ہاشم کا بچہ ہے، اس کے اندر علی کا خون ہے، اس کے اندر حسن کا خون ہے، آسان نہیں، تو جا۔ تو اس نے فوراً ایک مرتبہ ذلت توہین محسوس کی کہ ایک بچے کے مقابلے میں مجھے بھیج رہا ہے، میرے 4 بیٹے ہیں، ایک ہی بیٹا کافی ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کو ایک کو بھیجا۔ جناب قاسم نے وار برداشت کیا اور اس کے بعد جو وار کا جواب دیا وہ بھی واصل جہنم ہوا۔ دوسرے کی باری آئی، اسے بھی واصل جہنم کیا۔ تیسرے کی باری آئی، وہ بھی واصل جہنم ہوا۔ چوتھے کی باری آئی، وہ بھی واصل جہنم ہوا۔ اب بفر گیا، برا حال ہو گیا۔ چاروں واصل جہنم جب بیٹوں کی لاشیں دیکھی، خود برداشت نہیں ہوا، اب بغیر کسی کے کہے خود ہی سامنے آ گیا۔ امام حسین کا چہرے کا رنگ بدلنے لگا، اور ایک مرتبہ فضہ نے جا کے ثانی زہرا سے کہا، دعا کرو، اس لیے کہ آقا کا چہرہ میں دیکھ کے آئی ہوں۔ اللہ جانے کیسی دعا ہوئی، اللہ جانے کیسی ماں نے دعا کی۔ ازرق شامی بھی واصل جہنم ہو گیا۔ پڑھ چکا میں، کچھ نہیں پڑھ رہا ہوں ابھی، مگر اب سنو گے کیا ہو گیا۔ حاصل یہ ہوا کہ اس کے بعد اب جناب قاسم نے جو بڑھ کے میمنہ کو میسرہ اور میسرہ سے میمنہ جو حملے کرنے شروع کیے، 12-13 سال کا یہ بچہ جناب ابو الفضل عباس غازی کے سکھائے ہوئے سارے فنون اس کو جب انجام دیا، تھوڑی دیر گزری، ادھر سے چاروں طرف سے بکھری ہوئی فوجیں سمٹی، چاروں طرف سے تیروں کی بارش، تلواروں کی بارش، جس کے جھولیوں میں پتھر تھے انہوں نے پتھر مارنے شروع کیے، کسی نے سر پہ وار کیا، کسی نے پیچھے سے وار کیا۔ قاسم چاروں طرف سے زخمی ہو گئے، گھوڑوں سے نہ سنبھلا گیا۔ عالم یہ ہے کہ دشمنوں میں ایک بوڑھا انسان دیکھ کے یہ کہنے لگا، ارے کتنا حسین اور چاند ہے، اسے مت مارو، یہ تک جملہ اس نے کہا، مگر میں نے بیان کر دیا، آپ نے سن لیا۔ انصاف سے بتاؤ، صاحبان اولاد کا مجمع ہے، جو ظالموں کی نگاہ میں چاند تھا وہ اپنی ماں دکھیا کے سامنے کیسا چاند ہو۔ تھوڑی دیر گزری، قاسم کی آواز آئی، اماد نکلی۔ حسین نے بھائی عباس کو آواز دی، ادھر سے علی اکبر کو لیا، اور ادھر سے جب یہ چلے تو عجیب منظر تھا، جیسے ہی ظالموں نے حسین کو آتے ہوئے دیکھا تو ادھر کی فوجیں ادھر کی فوجیں ادھر، اور اب چاروں طرف سے گھوڑوں کی ٹاپیں تھی، اور درمیان میں قاسم کا ننھا سا پھول سا لاشا تھا۔ اب میں کیسے بیان کروں؟ امام زمانہ زیارت نہیہ میں ایک جملہ کہتے ہیں، سلام ہو شہید مظلوم پر جس کی داہنی پسلیاں ٹوٹ کر بائیں طرف آ گئی، بائیں طرف کی پسلیاں داہنی طرف آ گئی۔ بس اتنا سمجھ لو، جب حسین پہنچے تو آخری لمحہ تھا،
اور تڑپ کے حسین نے کہا اے میرے قاسم بیٹا، تیرے چچا پر بار ہے کہ تو نے مجھے مدد کے لیے بلایا مگر میں وقت پہ حاضر نہ ہو سکا، مگر لاش کیسے اٹھاؤں؟ فطلب الحصیر، روایت کا جملہ آخری جملہ اور آپ زیارت کریں گے، فطلب الحصیر، حصیر چٹائی کو کہتے ہیں۔ ایک روایت میں ایک چٹائی منگائی گئی، دوسری روایت میں حسین نے اپنی آبا اتار دی اور بچھا کر اب ٹکڑوں کو جمع کرنا شروع کیا۔ اب جو سب کچھ یہ جمع کیا اور یہ چلنے لگے تو پیچھے سے ایک جانی پہچانی آواز سنائی دی، مہلن مہلا یا حسین، مہلن والا یا حسین۔ اے بھائی حسین آہستہ مڑ کے دیکھا، تڑپ کے کہا بھیا آپ کب آئے؟ کہ تم نے میرے بیٹے کی لاش تو اٹھا لی مگر یہ ٹکڑے رہ گئے تھے، گٹری لے کے خیمے تک آئے۔ والے نے دیکھا چاروں طرف بی بی پوچھ رہی ہے کوئی بتائے میرے بیٹے کی لاش کہاں ہے؟ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ ماتم حسین